اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لوگوں کو الگ الگ خطابات سے مخاطب کیا ہے، اور اس خطاب کے لیے اللہ نے الگ الگ الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ کہیں پر یا ایہا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا، کہیں پر یا ایہا الذین آمنو کے لقب سے خطاب کیا گیا، اور کہیں پر یا ایہا الانسان کہہ کے خطاب کیا گیا۔ یہ خطاب کبھی عمومی صورت میں بھی رہا اور کبھی خصوصی صورت میں بھی رہا۔ جب خصوصی صورت میں رہا تو رسول اسلام کو جب مخاطب کیا گیا تو ارشاد ہوا یا ایہا الرسول یا ایہا النبی، یا دوسرے انبیاء کو جب خطاب کیا گیا تو ان کے ناموں سے خطاب کیا گیا یا موسیٰ، یا قوموں کو جب خطاب کیا گیا تو اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل۔ اور سورہ نساء کی ابتدا بھی اسی لفظ یا ایہا الناس سے ہے، اور خود اس آیت کی جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، سورہ نساء آیت نمبر 174، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور اس خطاب کا مقصد بھی یہ ہے کہ پروردگار عالم جب ناس کہہ کے خطاب کرتا ہے تو اس کا پیغام عمومی ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اسی لیے جب اپنے برہان اور حجت کی بات کی تب بھی ایہا الناس کے ذریعے سے خطاب کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ جس طریقے سے دنیا کی تمام نعمتیں عمومی ہیں اور ہر ایک کے استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی بھی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی قرآن مجید اور رسول کا تذکرہ ایک ساتھ ایک آیت میں آیا ہے، وہاں دو ہی باتیں نظر آتی ہیں، یا تو اس آیت میں رسول اللہ کو مرکزیت حاصل ہے اور قرآن مجید کا تذکرہ رسول کے ضمن میں کیا گیا ہے، یا تو قرآن مجید کو مرکزیت حاصل ہے اور رسول کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ بیان کرنا چاہتا ہے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اس بات کے اوپر حدیث ثقلین بھی گواہ ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور ہمارے اہل بیت، اور یہ ہرگز ہرگز قیامت تک جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان سے مراد رسول اسلام کی ذات مبارک ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف سے واضح دلیل اور حجت بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 170 نمبر آیت میں بھی بے عین ہی 174 نمبر آیت ہی کے طرح برہان کی جگہ لفظ رسول کو ذکر کیا گیا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق۔ اور اسی طریقے سے برہان سے مراد رسول اسلام کی ذات اس لیے ہے کہ ما بعد کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بھی رسول اسلام کا ہی تذکرہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب جابر بہت مریض تھے، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم اس مرض میں اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے، تو اس عالم میں رسول اسلام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ ان کی عیادت کرنے کے بعد جب گھر سے جانے لگتے ہیں تو جناب جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے نہ تو والدین زندہ ہیں اور نہ ہی میری کوئی اولاد اس دنیا میں ہے، میرے پاس میری کچھ بہنیں ہیں جو میرے ساتھ رہتی ہیں، اگر میں اس مرض میں دنیا سے انتقال کر جاؤں، اگر میں اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ رسول اسلام کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد جناب جابر کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ نے تمہارے سوال کا جواب اسی آیت نمبر 176 میں دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت دی کہ تمہیں اس مرض میں موت نہیں آئے گی، لہٰذا ما قبل اور ما بعد کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بات صاف ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی 174 نمبر آیت میں برہان سے مراد
صرف اور صرف رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ اگر برہان سے مراد رسول اسلام کی ذات ہے تو امت اسلامی کے دو عظیم مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ سراسر اس آیت کی خلاف ورزی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو برہان کی شکل میں بھیجا ہے، اور برہان کا مطلب واضح دلیل اور روشن دلیل ہوا کرتا ہے۔ جب پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو واضح دلیلوں کے ساتھ روشن کیا ہے، تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی واضح دلیل کو ان پڑھ اور نعوذ باللہ امی کہہ کر خطاب کرے۔ اسی آیت کے ذریعے سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جس میں اہل سنت حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں حجت الہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی بھیجا جائے، امت اسلامی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے طرف سے حاکم کا انتخاب کر لے، جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت سراسر اس عقیدے کی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ برہان تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ برہان اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب بھی حجت الہی آئے گا وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوگا، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے اللہ کی حجت کو اپنے ہاتھوں سے بنا لے اور اس کا انتخاب اس دنیا میں کر لے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا دو گروہ پایا جاتا ہے۔ ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات کے اوپر بھی نور کے لفظ سے قرآن مجید کو مراد لیا گیا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 8۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس نور مبین سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، جیسا کہ علی ابن ابراہیم قمی نقل کرتے ہیں کہ جب پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے، اس آیت کے ذیل میں پوچھا گیا نور مبین سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نور مبین سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور اس پر دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 175 ہے کہ جس میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور اس صراط مستقیم سے مراد بھی امام علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ لہٰذا سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں برہان سے مراد رسول گرامی کی ذات ہے، اور نور مبین سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا تو امام علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اور جن مفسرین نے ان دونوں باتوں کو جمع کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ایک ہی لفظ نور سے قرآن مجید کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، امام علی علیہ السلام کی ذات کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ نور کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے قرآن ناطق کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور قرآن صامت کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان سے مراد کون ہے؟ آپشن اے حضرت موسیٰ، بی حضرت عیسیٰ، سی حضرت نوح، ڈی حضرت رسول خدا۔ اپنا صحیح جواب ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔